وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا
کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت غادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت غادی۔ قربا جاؤ محمد تجھ پر، جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی قدر علماء کرام اور میرے لیے انتہائی حضرت قاری عبدالرشید صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عادل صاحب، دیگر علماء کرام اور سامعین ذی وقار بزرگان محترم، آج کی یہ محفل قرآن مجید کے ختم کے حوالے سے انعقاد ہے۔ قاری صاحب نے قرآن پاک سنایا اور آپ دوستوں نے سنا۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان کا قرآن پاک اللہ کی رضا کے لیے سنانا، آپ دوستوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا سننا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کر اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے یہاں حاضر ہونے سے پہلے قاری صاحب سے بات کی تو قاری صاحب کہتے ہیں مجھے 22 سال مسلسل اس مسجد میں ہو چکے ہیں، یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے۔ محلے کی مسجد ہو اور ایک امام ہو، الحمدللہ۔ پھر مقامی آدمی رہنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم انہیں تا زندگی یہاں رکھے۔ بزرگوں، آج کی جو محفل ہے، اس محفل کے اندر میں نے جو آپ دوستوں کو عنوان سنانا ہے وہ ہے اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان۔ ہم مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کریم نے تمام مخلوقات پر بے شمار اپنی نعمتیں کی ہیں، لیکن اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ کریم کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ کریم کی قسم ہے ہم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اندازہ کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ ہوا چلتی ہے، یہ ہوا چلنے والی نعمت کا اگر ہم اندازہ کریں تو مالک کائنات کی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ ہوا لی ہے، ہمیں ہوا ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کریم نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اگر انسان کا دل تنگ ہو رہا ہو، وجود کے اندر خون کی کمی آ رہی ہو، انسان کی چلنے کی سکت نہ رہی ہو، تو انسان اگر پانی پی لے تو یقیناً اس کے جان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ اللہ کریم کی یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، شمار کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، جسمانی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم آخرت کی نعمتیں بھی شمار کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے جو آپ احباب کے سامنے بات کرنی ہے وہ آخرت کی نعمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ نعمت جو ہمیں آخرت کے اندر فائدہ دے گی۔ دنیا کی نعمت تو فانی نعمت ہے، انسان گیا نعمت ختم، انسان کے ساتھ وہ نعمت دنیا کے اندر رہتی ہے، انسان کی روح نکلی نعمت ختم۔ لیکن جس نعمت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ مالک کائنات کی وہ نعمت جو ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ نعمت کیا ہے؟ اور اللہ کریم نے اس امت کے اندر وہ نعمت اپنے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کے یاروں کو، صحابہ کرام کو نصیب کی ہے، میں اور آپ اپنے ایمان کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کھڑا ہو کر کہہ دے میں دعویٰ کرتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی، وہ صحابہ کرام اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر میدان میں آ کر کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کی وہ نعمت موجود ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت نمبر پورا 100 سورہ التوبہ 11واں پارہ۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، برادری قربان کر دی، اولاد قربان کرنا پڑی، صحابہ کرام نے چھوڑ دی، جلدی جلدی بھاگ کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنی شروع کر دی۔ اللہ کریم فرماتے پہلا نمبر حاصل کرنے والے، ایمان کے اندر آنے والے، من المہاجرین، مہاجرین کی جماعت جنہوں نے مکہ اپنا وطن چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، والانصار، اور ان انصاری مقامی لوگ بھی پیچھے نہ رہے، وہ بھی بھاگ کر آئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین تبعوهم بإحسان، میں اللہ کریم نے نعمت کی ہے مہاجرین پر، میں اللہ نے نعمت کی انصاریوں پر، میں اللہ نے انصار اور مہاجرین کے راستے پہ چلنے والوں پر نعمت کی ہے۔ اللہ کون سی نعمت؟ دنیا کی نعمت نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ مہاجرین سے بھی راضی، میں اللہ انصاریوں سے بھی راضی، اور جو مہاجرین و انصار کا راستہ اختیار کر لیں اللہ ان سے بھی راضی۔ اور یہ رضا والی نعمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، اور دنیا کی نعمت ملے یا نہ ملے، انسان دنیا کی زندگی کا وقت تو گزار لیتا ہے، لیکن آخرت کی نعمت ضروری ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، کفار بڑے بڑے سردار کافروں کے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کے دل کی نیت یہ ہے کہ شاید یہ کفار سردار مسئلہ مان گئے، بڑے بڑے وڈیرے مسئلہ مان گئے، عوام کو مسئلہ ماننا آسان ہوگا، دشواری نہیں ہوگی، بڑے لوگ مان لیں، چھوٹے لوگوں کی کیا جرات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں سرداروں کے ساتھ، سارے سردار موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب بندہ آیا جس کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، کپڑوں سے بو پسینے کی آ رہی ہے، عالی شان لباس نہیں ہے، اعلیٰ قوم قبیلہ بھی نہیں ہے، وہ غریب بندہ اور ان آنکھوں سے بھی محروم ہے، چل کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سواد واللہ ان جاءہ الأعمى، سورہ عبس آخری پارہ پہلی آیتیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
جب وہ آیا آنکھوں سے محروم، جو آنکھوں سے دیکھ سکتا نہیں. نابینا دیکھتے ہیں، نابینا دیکھتے ہیں جی. آنکھوں سے محروم تھا، دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. آپ پہنچا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا مسئلہ سمجھائیے، یہ مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ خود نابینا چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قانون بھی یہی ہے، ہمیشہ عاشق نہیں جایا کرتے. عاشق جایا کرتے، بھول گئے. عاشق آیا نا، سچا عاشق تھا، آیا چل کر عاشق آیا کرتا ہے، معشوق کو در در پہ نہیں بلایا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ نابینا آنکھوں سے بھی محروم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آیا ہے. پھر مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر کوئی دعویٰ کرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در در پہ نہیں بلانا، ہمیں جانا پڑے گا. ملتان میں خاکی توحیدی گزرا، بڑے خوب جملے اس نے کہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در. آج کل کیا حالات بن گئے، آپ کے قریب ہے نا یہ حاجی صاحب، قریب ہے نا، دور تو نہیں ہے. وہاں کا ایک سید کہتا ہے میں رات کو سو گیا، عالیشان مکان بنائے، نبی علیہ السلام میرے گھر میں آئے اور دیوار کے ساتھ پاؤں لگا کر چلے گئے. یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیوار پر پاؤں لگائے. بڑی بڑی دنیا گئی وہاں دیکھنے کے لیے، اس نے بڑے پیسے بٹورے. آخر کسی عقل مند نے صبح کے وقت چونا پھیر دیا، لوگ جاتے ہیں ہاں تو کوئی نشان نہیں ہے. عقل آدمی کا چلا جائے نا. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے رب رسے تے مت کھسے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. اپنا جسم زخمی کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ توحید کی خاطر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں. مکہ شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عمر کم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب طیف کے مقام پر آپ پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی بچی معصوم پانی لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پانی لیا، بیٹھ گئے. آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بھی ہیں. وہ بچی اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے محبوب اپنے والد صاحب کا وہ پسینہ صاف کر رہی ہے، آنسو صاف کر رہی ہے. ابا جان رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنی تڑپنے کی کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، وہ پانی پیا، بس ایک گھونٹ آپ نے اندر لیا، وہ اندر سے خون کے لوترے باہر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صحابہ کی محفل میں عرض کرتا ہے میں اس وقت آیا تھا
جب میرا والد بھی مسلمان نہیں تھا اور میں بھی مسلمان نہیں تھا، میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا ابا جان یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے ابا کہتا ہے بیٹا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مارے کھا کھا کر توحید سکھلائی، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء سے اوپر، پھر بھی لوگ نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلائیں۔ توحید ہے، توہین ہے کہ نہیں؟ توہین ہے نا، گستاخی ہے۔ آنکھوں سے نابینا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اللہ کے محبوب جاءہ الأعمى، اتنا مشکل سفر طے کرتے کرتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کے محبوب یہ مسئلہ مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی نے صحابی کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے، یار یہ تو اپنا ہے نا، اس کی طرف بعد میں توجہ دے دوں گا، اپنوں کو بات سمجھانا کون سی مشکل ہے؟ یہ جو کفاروں کے سردار بڑے بڑے بیٹھے ہیں انہیں مسئلہ سمجھا لوں، شاید یہ مسئلہ مان گئے، مسئلہ سمجھ گئے، عوام کو مسئلہ ماننا آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، وہ نبی نا صحابی تو خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متھے مبارک پر سلوٹ آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کریم فرماتے میرے محبوب یوں تو نہیں کرنا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ میرے محبوب آپ نے کیوں چہرہ انور پھیرا، کیوں آنکھیں موڑ لی ہیں اس نبی نے صحابی سے جو آپ کی خدمت میں آیا ہے اور آ کر آپ سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کریم نے راز سمجھانا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون ربهم۔ میرے محبوب میں اللہ کریم کو ان کفار کے سردار سے کوئی پیار نہیں ہے، میں اللہ کو ان کافروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اللہ کریم کو تو اس سے مطلب ہے یدعون ربهم، جو پکارے کس کی کرے؟ کس کی پکارے کرے؟ اللہ کی پکارے کرے۔ یوں تو نہیں ہے کہیں مردوں کی پکارے کرنے والا ہو، درباروں مزاروں کی پکارے کرنے والا ہو، یوں تو نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے نصیحت آئی ہے، حضرت شیخ کی بات فرماتے مجھے نصیحت آئی ہے، میں گجرات کے اندر خطابت کرتا تھا، حضرت شیخ فرماتے میں آیا اپنے استاد کے پاس، حسین علی رحمہ اللہ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ استاد پوچھتے ہیں اے غلام اللہ تو توحید بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں نے جو سبق توحید والا پڑھایا ہے استاد محترم میں توحید کا ڈنکا بجا رہا ہوں، لوگ توحید سن رہے ہیں۔ حسین علی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں اے غلام اللہ لوگوں کے کیا تصورات ہیں، لوگوں کی کیا خیال ہے لوگوں کا؟ آگے سے شیخ فرماتے میں نے جواب دیا استاد جی بڑے خوش لوگ ہیں، مسئلہ بیان کرتا ہے جی کرتا ہوں، یہ مسئلہ بیان کیا ہے 11ویں خنزیر سے بڑھ کر حرام، یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا، لوگوں کے کیا تصورات ہیں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے عرض کی استاد محترم لوگ بڑے خوش ہیں گجراتی۔ حسین علی رحمہ اللہ نے بڑے ادب سے کہا غلام اللہ تیری توحید تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے لگی ہے، نبی علیہ السلام توحید بیان کریں اور لوگ پتھر ماریں، تو توحید بیان کرے اور لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے تصورات آگے نکل گئی، لگتا ہے تو نے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ فرماتے میں نے کہا استاد جی میں نے مسئلہ بیان کیا ہے نہیں کیا، اگر کیا ہے نا صبح جا کر یہ مسئلہ بیان کرنا گجرات کے اندر کہ اے گجراتیوں جو تم اللہ کے سوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں دیتے ہو یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ خنزیر سے حوالہ دکھاتا ہوں، خنزیر سے بڑھ کر حرام۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں پہنچا گجرات کے اندر، میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، جب مسئلہ بیان کر کے نکلنے لگا لوگوں نے کہا استاد جی تساں چھٹی۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں میں آیا اپنے استاد کے، استاد جی مسجد والوں نے چھٹی دے دی ہے۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید تو اب بیان ہوئی ہے نا، غلام اللہ مسجد چلی گئی ہے، مسئلہ توحید تو برقرار ہے نا۔ اللہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جس علاقے کے اندر جس الہ کی پوجا ہو رہی ہو نام لے کر مسئلہ بیان کیا کرو، تب تو توحید کا حق ادا ہوتا ہے۔ مکہ والے پکارتے تھے منات عزا، یہ پکارے لات کو، یہ پکارے ہوبل کو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ساتھ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى نفی کر کے دکھائیے نام لے کر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں اللہ کریم کو ان کافروں کے سرداروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ غریب آیا آنکھوں سے نابینا تھا لیکن دل کا صاف تھا، شیشہ تھا دل کا، اس کے دل کے اندر مسئلہ توحید تھا۔ وہ پکارے کس کی کرتا تھا؟ کس کی پکارے کرتا تھا؟ اللہ کی پکارے۔ میرے مابو یوں تو نہیں کرنا تھا جو اللہ کریم کی پکارے کرے بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ آپ اپنا چہرے انور اس سے پھیر لیں، اس سے منہ موڑ لیں، آنکھیں دوسری طرف کر لیں۔ میرے محبوب میں اللہ ناراض ہو رہا ہوں، کیوں آپ نے چہرہ انور پھیرا، کیوں آنکھیں دوسری طرف کی ہیں؟ اللہ کریم نے راز سمجھا دیا۔ اللہ کریم کو کافروں کے سرداروں سے مطلب نہیں تھا، جس پہ اللہ راضی ہے اللہ کو ان سے مطلب ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رضا والی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا مل جانا۔ اللہ کریم کی رضا ملی نا، پھر ہم اور آپ اللہ کریم کی رضا کیسے تلاش نہ کریں؟ اللہ کریم کا بہت بڑا جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریر کو اللہ کریم نے سورۃ النمل کے اندر ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المؤمنین۔ آیت نمبر 15 سورۃ النمل 19واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں اللہ کریم نے نشانیاں عطا کی ہیں۔ اللہ کس کو؟ فرمایا داؤد و سلیمان، حضرت داؤد پیغمبر کو، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمت دنیا کی میں اللہ کریم نے دی۔ میں اللہ کریم نے انہیں بادشاہت عطا کر دی ہے۔ اور نمبر 2 میں اللہ کریم نے دین کے لحاظ سے بھی بڑی نعمت عطا کی ہے، علم نبوت عطا کی ہے۔ ساری دنیا کے عہدے جمع کرو، ساری دنیا کے وزراء کو جمع کرو، لیکن جو صدر ہوتا ہے اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کا بادشاہ بھی بنائے اور اللہ کریم نے علم نبوت بھی عطا کی، لیکن دونوں باپ بیٹوں کو دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود، دونوں کو علم نبوت ملنے کے باوجود، دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کمائی نہیں ہے۔ وقال الحمدللہ، تعریفیں کس کی ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ صفات کارسازی جو اللہ کے لائق صفتیں ہیں وہ اللہ کے بغیر کسی میں نہیں ہو سکتی۔ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں ہم کتنے بادشاہ بھی کیوں نہ بن جائیں، اللہ کریم کی تعریفیں نہیں لے سکتے۔ الذی فضلنا، اللہ کریم نے ہمیں فضیلت بھی دی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سے لوگوں پر
ایمانداروں پر اللہ کریم نے ہمیں فضیلت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ کریم نے انہیں پرندوں کا بادشاہ بھی بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں چڑیا چوں چوں کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے چڑی کیا کہہ رہی ہے, کوا کاں کاں کرتا ہے, کون سمجھ رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بادشاہ بھی اللہ نے سمجھداری دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا کوا کیوں کاں کاں کر رہا ہے, طوطا اپنی بولی کے اندر کیا کہہ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے یہ نشانیاں بھی دی ہیں. وَأُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حضرت سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے اوپر پرندے سایہ کر لیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام جاتے آگے اوپر سے سایہ ہے, دھوپ پڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کا بھی لشکر ہے, انسانوں کے لشکر, پرندوں کے لشکر ہیں. باوجود اس کے اللہ کریم فرماتے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کیڑی ہوتی ہے, یہ کیڑی, اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو ہمیں پاؤں کے نیچے روند ڈالے, مر نہ جائیں, ضائع نہ ہو جائیں. جو ملکہ تھی اس نے خیر خواہی کی, کیڑی ملکہ نے اپنی رعایا کی خیر خواہی کی ہے, بلا رہی ہے. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او دنیا کے بادشاہوں, تم سے تو کیڑی کیوں کی بادشاہ بھی اچھی تھی جس نے اپنی رعایا کی خیر رکھی. اور یہ ہمارے بادشاہ حکمران یہ رعایت رکھتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی زبان تو ہلائے, اندر مار دو اسے. یہ کیڑی اپنے ملکہ سردار بن کر اپنی رعایا کی خیر خواہی کر رہی. جلدی آؤ جلدی آؤ, سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے, کہیں تم ضائع نہ ہو جاؤ, زندگی نہ کھو ڈالو. آؤ آؤ اپنے بلوں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ ملکہ کیڑی نے جب اعلان کیا, کیڑیاں کہنے لگی اللہ کا پیغمبر تو ظالم نہیں ہوتا, پیغمبر تو انصاف پسند ہوتا ہے, ہمیں کیسے روند ڈالے گا. آگے ملکہ جواب دے رہی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے پاؤں کے نیچے کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا, کون سی کیڑی آئی, کہاں آئی اور کیسے مر گئی, انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تقریر چل رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. وہ کیڑیاں بھی سمجھتی تھی اللہ کا پیغمبر انصاف پسند ہوتا ہے, ظالم نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے پیغمبر کو کیسے پتہ چلے گا اتنی معمولی کیڑی کا. اللہ کریم فرماتے ہیں ساری بادشاہت ملنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریر وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. اے پروردگار, تو نے ہمیں دنیا کی بادشاہت دی ایک,
علم نبوت دی دو اے پروردگار یہ ساری بادشاہ تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن اللہ ایک چیز کی کمی باقی رہ گئی۔ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے وقت اللہ کے نبی کی زبان پہ جملہ آیا رب رب رب۔ کون سا رب لفظ آیا؟ کون سا لفظ؟ اونچا اونچا کون سا لفظ؟ رب رب رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جب کوئی مسلمان بندہ دعا مانگنے لگے تو دعا کے الفاظ یہ ہیں رب رب رب، اے پروردگار، اے میرے رب، میری یہ دعا قبول فرما۔ خالص بندہ دعا مانگے تو صحیح، اللہ کریم کیسے قبول کرتا ہے، لیکن ملاوٹ والی دعا کرے گا اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ بندہ دعا مانگے خالص اللہ کریم سے، رب اے میرے رب۔ اور بات بھی سنیے، اللہ کے ہر نبی نے جب دعا مانگی ڈائریکٹ اللہ کریم کو آواز دی، کسی کا واسطہ وسیلہ پیش نہیں کیا، کسی کے طفیل کر کے دعا نہیں مانگی۔ سورت کا نام سورۃ الاعراف، یہاں بھی ایک اللہ کے نبی کی دعا کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کریم سے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ حلالی بندہ وہ ہوتا ہے، حلالی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی بات کو مان لے۔ حلالی بندہ کون ہوتا ہے جو اپنے، یار ہم تو حلالی بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام والد ہیں کہ نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ کہیں آدم علیہ السلام والد ہیں۔ میرے اور آپ کے والد ابتدا آدم علیہ السلام ہے، اما حوا ہماری اما ہے، اور آدم علیہ السلام والد ہیں۔ والد مانگ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ظلمنا انفسنا، میں نے کمی کوتاہی کر لی اپنی جان پر، اے پروردگار، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَتَرْحَمْنَا، اے میرے رب میرے اوپر رحمت نازل کر، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر تو نے بخشش نہ کی، اللہ تو نے رحمت نہ کی، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم ہمارے ابا ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، مانگ رہے ہیں تو کس انداز میں؟ ربنا، کس انداز میں؟ کوئی ملاوٹ کی ہے؟ اللہ فلاں کی وجہ سے میرا کام کرنا ہی نہیں۔ اور بات اللہ کریم نے جس پیغمبر کو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے میرے پیغمبر ابراہیم تو میں اللہ کا خلیل ہے، تو میں اللہ کا سچا دوست ہے۔ جب مانگنے کا وقت آیا سچا دوست نے مانگ رہا ہے، کس انداز کے اندر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یوں انداز ہے میں اللہ کریم کے سچے دوست کا، اور رب ہب لی من الصالحین، آیت نمبر 100 سورہ الصافات 23واں پارہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں، اپنے دوست پروردگار سے مانگ رہے ہیں اے اللہ رب رب پروردگار تیرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے، ہا بولی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے
دربار میں سے نیک اولاد عطا کر. ڈائریکٹ مانگا نا, درمیان میں کوئی موڑ رکھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب مانگ رہے ہیں انداز کیا ہے؟ اے پروردگار تجھ سے مانگ رہا ہوں. جب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اس وقت واسطے وسیلوں کی ضرورت. اے اللہ آمنہ کے لال نبی کی وجہ سے میرا کام کر لے. نہیں, اے اللہ فلاں ولی گزرا اس کے نام پر میرا کام کر دے. اے اللہ میں فلاں کی وجہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ اس کو تیرے ساتھ ملا کے مانگ رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے نہیں, یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا. انبیاء کا طریقہ یہ ہے جب مانگنے کا وقت ہے ڈائریکٹ اللہ کریم سے مانگنا ہے. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے پروردگار تیرا شکر ادا کر رہا ہوں ربا, تو نے ہمیں بادشاہت عطا کی. اے اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں, تو نے ہمیں علم نبوت عطا کی ہے. یہ نعمتیں تو بہت بڑی ہیں اللہ, جو نعمتیں تو نے میرے اوپر میرے والدین پر کی ہیں نعمتیں تو بہت بڑی ہیں, لیکن وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا یہ سارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تجھ سے ایک اور چیز مانگنے لگا ہوں. ترضا اے اللہ تو میرے اوپر راضی ہو جا. اللہ کریم کی رضا والی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے بھی مانگی ہے, ہمیں بھی اللہ کی رضا مانگنی چاہیے. بڑی نعمت ہے نا. اللہ کریم تو راضی ہو جا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. اے پروردگار فی عبادک الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا لے. حضرت سلیمان بھی رضا والی نعمت مانگ رہے ہیں. یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے. ساری نعمتیں اللہ کی بے شمار برحق, ساری نعمتیں اعلیٰ ہیں, لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ترضا اللہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کریم فرماتے اور بات سنیے, یہ تو پیغمبر بھی مانگتے گئے. اللہ کریم کس انداز میں؟ اللہ فرماتے لعلک ترضا. میں اللہ کریم کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو میں اللہ کریم نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں, میں اللہ کریم نے بڑے بڑے معجزات سے نوازا ہے, لیکن باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں اے پروردگار لعلک ترضا. اللہ تو نے مجھے معجزے دیے, ہاتھ والا معجزہ ایک, لاٹھی والا معجزہ دو. پروردگار تو نے مجھے تورات کتاب دی, لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی, لعلک ترضا. کون راضی ہو جائے؟ اللہ تو راضی ہو جائے. یہ تو انبیاء کرام مانگتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا, آگے کفار سردار تیار ہوئے, عیسائیوں کے سے یہودیوں کے علماء سے تیار ہو کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بڑے بڑے سوال کیے, آپ نے جواب دے دیے. اب ذرا یہ جواب بھی دو, روح کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے محبوب ہمیں جواب دو نا. وہ غار کے اندر بندے رہے, وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل جواب دوں گا. کب جواب دوں گا؟ اور جب بندہ کل کا لفظ استعمال کرے, قرآن پاک نے لفظ ذکر کیے, میرے محبوب آپ نے تو اپنی مرضی کی بات کی ہے. جب اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو بندہ کوئی کام کر سکتا.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سورۃ الکہف 15واں پارہ آیت نمبر 22 اور 23. میرے محبوب آپ نے دونوں کہہ دیا میں کل جواب دوں گا، لیکن ایک بات آپ بھول گئے. اللہ کون سی بات؟ الا ان یشاء اللہ. یہ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، آپ کہنا بھول گئے. اور جو بھول جائے وہ اگلی خبریں رکھتا، وہ اگلی خبریں جانتا ہے. جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو بھول جائے وہ الہ نہیں ہوا کرتا، جو بھول جائے وہ دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میرے محبوب آپ بھول گئے الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا. 18 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی جواب نہیں آ رہا. مکہ شریف کی ایک عورت کہنے لگی ودا محمد ربہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے. بس یہ اس عورت نے پراپے گنڈے. عورت توبہ توبہ توبہ، عورتیں پراپے گنڈا کریں 1 منٹ میں پورے شہر کے اندر ہنگامہ مچ جاتا ہے. عورتوں کی بات تو 1 منٹ میں پھیلتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پراپے گنڈے ہونے لگے، اللہ کریم نے جواب دیا میرے محبوب یہ بکواس کر رہے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. میرے محبوب اتنی حسین زلفوں والا، اتنی حسین چہرے والا محبوب چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، میں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے محبوب آپ کی پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر ہوگی. لوگوں کا جو جو وقت گزرتا ہے وہ اگلی گھڑی کم بندے کی ہوتی جاتی ہے، مال میں کم، وقت میں کم، عمر میں کم. لیکن میرے محبوب آپ کا جو جو آگے وقت گزرتا جائے گا پچھلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب میں اللہ کریم آپ سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. انبیاء کرام اللہ کی رضا مانگتے گئے. انبیاء اللہ کی رضا اتنی بڑی نعمت ہے، مانگتے گئے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. لیکن اپنے محبوب کا نمبر آیا، اللہ فرماتے میرے محبوب تو راضی ہو جا. قانون اللہ نے تبدیل کر دیا ہے. میرے محبوب تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اللہ نے قانون بھی تبدیل کیا. بات کیا سمجھ آئی؟ اللہ کی رضا والی نعمت ایسی نعمت ہے کہ حاصل کرنی چاہیے. اور اس انداز میں جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرے، مشکلات آیا کرتی ہیں، مصائب آیا کرتے ہیں، مصیبت پریشانی آیا کرتی ہے، لیکن بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کریم کیسے مصائب آتے ہیں؟ اللہ فرماتے آؤ اگر انداز دیکھنا ہے تو میں اللہ کریم اپنے محبوب کے یاروں کا انداز دکھاؤں. اللہ کیسے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آ کر ہاجروا چھوڑ دیے، ہاجروا چھوڑ دیا. یہ ہمارے ایک استاد ہیں مفسر قرآن
حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ، یہ کل ان کی وفات ہوئی ہے، آج ان کا جنازہ ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ہاجرو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے جب پڑھتے تھے دورہ تفسیر، یہ کیا مطلب ہے؟ ان الذین آمنوا وہاجروا، اللہ وہ ایمان لے آئے اور چھوڑ دیا، ایمان لے آئے چھوڑ دیا، نہیں ہاجروا، ایمان لے آئے سب کچھ چھوڑ دیا، ایمان لے آئے بچے چھوڑ دیے، ایمان لے آئے بیویاں چھوڑ دی، ایمان لے آئے والدین چھوڑ دیے، ایمان لے آئے وطن چھوڑ دیا، ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان لوٹا دی، دنیا سب کچھ چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے وجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ کیا کیا جی؟ آواز آیا کیا کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو، اللہ کے راستے میں جہاد تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لیکن ہو سچا جہاد ہو، ہاں وہ دوسرا جہاد نہ ہو، مسجدوں میں لوگوں کو مار دینا یہ جہاد نہ ہو، اصلی جہاد ہو جو کفار کے ساتھ اسلامی سرحدوں پہ لڑا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیے، اللہ کریم فرماتے ہیں آگے اپنا ایمان لے آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا۔ والذین آووا ونصروا، اور انصاریوں نے ٹھکانے دے دیے۔ اللہ فرماتے ٹھکانے دینے والے میں اللہ کریم کے نام پر ایمان لے آنے کے بعد وطن جائیداد سب کچھ چھوڑنے والے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو پکے اور سچے ایماندار ہیں۔ لهم مغفرۃ، میں اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ گناہ کا ہونا تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام کے نزدیک گناہ کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے گناہ بعد میں کریں گے، میں اللہ پہلے معاف کر رہا ہوں۔ وارزق کریم، میں اللہ عزت والی روٹی عطا کروں گا، رزق عزت والا عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، خصالت کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد لگے ہوئے کپڑے، گرد و غبار سے سر بھرا ہوا، وجود سر غبار سے بھرا ہوا، حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن خیر تو ہے، کس حال میں آیا ہے؟ جی اللہ کے محبوب کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بتا تو صحیح، تو بڑا مالدار ہے، کس حال میں آیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، میں اٹھا رات کے وقت اور میں نے جب تیاری شروع کر لی، میں نے جانا ہی جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرا والد رکاوٹ بن گیا، میں نے بچے کو بھی تیار کیا، بیوی کو تیار کیا، جانے کی تیاری کر لی۔ اللہ کے محبوب میرا والد اٹھا اور جا کر کہنے لگا عبد الرحمن کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ کہاں نکل رہا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں نے جواب دیا اے ابا جان، نبی کے غلام جھوٹ نہیں بولا کرتے، نبی کے غلام جھوٹ اور نبی کے غلام چوری کی بجلی استعمال کہہ دو، نبی کے غلام نبی کی ولادت منانے کے لیے بجلی بھی چوری، لوگوں کو بھی راستے میں تکلیف نہیں کرتے۔ نبی کے غلام تو بڑے عجیب چیز ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا ہوں، ابا جان میں جھوٹ
نبی کا غلام تو جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، اور جو 12 جھوٹ کا 2 مہینے کل چلنے لگ گیا، ابھی نبی کی ولادت ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے، جھوٹ ہی ہے۔ جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ حضرت کرنے لگا ہوں، ابا جان اب تیرے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ ابا کہنے لگا عبدالرحمن بیٹے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر تو جائے گا اکیلا جائے گا سواری نہیں دوں گا، یہ میری ہے، مال میرا ہے، سامان نہیں جانے دوں گا۔ بس آپس میں باپ بیٹے کا تکرار ہوا۔ ساتھ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کا گھر تھا، جو رشتے میں چچا بھی تھا، وہ بھی آ پہنچا۔ کہنے لگا کیا باپ بیٹے کی آدھی رات کو گفتگو شروع ہے۔ وہ عبدالرحمن کا والد کہنے لگا بھائی جان بڑے مزے سے نیند کر رہے ہو، عبدالرحمن تو جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ چاچا کہنے لگا عبدالرحمن بھتیجے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر تو گیا تیری بیوی یہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے، ساتھ نہیں جانے دوں گا، اکیلے جائے گا۔ تکرار بڑھتا گیا، عبدالرحمن کے سالے آ پہنچے۔ یار کیا تکرار شروع کیا ہوا ہے، عبدالرحمن جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پھر اسی مقام پر آئیے، نبی کے عاشق چل کر جایا کرتے ہیں، نبی کو در در بلایا، اسی مقام پر در در بلایا، میں تو جا رہا۔ وہ سالے کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جانا ہے اکیلے جائے گا، تیرا بیٹا ہمارا بھانجا ہے، ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ خالی ہاتھ حضرت عبدالرحمن چل پڑے۔ اتنی قربانی کوئی دیتا ہے؟ میں اور آپ دیں گے اتنی قربانی؟ ہم صرف نام کے نبی کے عاشق اور غلام ہیں، قربانیاں دینی بڑی مشکل ہوا کرتی ہیں۔ آؤ قربانی کی بات آئی تو سناؤں، قربانی پہ بات سنیے۔ قربانی دینے والے تو وہ تھے جب چلتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی زمین پر، اپنی چپلیاں اتار لی، جوتیاں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ساتھ غلام پوچھتا ہے کیوں استاد جی ایسے کیوں کیا ہے؟ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے جوتیاں اٹھا لی، مجھے خطرہ ہے اس زمین پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، کہیں آمنہ کے لال کے قدم پر میری جوتی نہ آ جائے۔ نبی کے عاشقوں غلاموں کا حال ہے، نبی کے عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، اللہ کریم کا قرآن بیان کرنے کے لیے مجمع ہو نہ ہو، اکیلا بندہ بلائے پشاور میں، پنڈی سے چلتا ہے پشاور پہنچتا ہے، وہاں پر لوگوں نے نائی کو تیار کیا ہوا ہے، نائی قریب آ کر گردن پہ استرا چلا دیتا ہے۔ نبی کے غلاموں کا تو یہ حال ہوتا ہے، نبی کے غلاموں کا حال دیکھنا ہے۔ او ہمارے علاقہ تلگنگ کے اندر جب مسجد کے اندر بیان ہو رہا تھا، لوگوں نے گولیوں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اللہ کی قسم خدا کے گھر میں ہوں، آج بھی وہ توحیدی نامی آدمی زندہ موجود ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، شاہ جی کی بات سنی ہے، عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر رہے تھے سنگھوال کی جامعہ مسجد کے اندر، بیان کرتے کرتے گولیوں کی بارش ہونے لگ گئی، لوگوں نے آواز دی شاہ جی ہم اندر چلے گئے مسجد کے حال میں، آپ بھی اندر آ جائیں، باہر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ نبی کا غلام عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیتا ہے او مجمع والو مجھے یہ بتاؤ اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا؟
نبی کے غلام تو ایسے ہوتے ہیں. نبی کے غلاموں کا حال دیکھنا ہے. آؤ ہمارے میاں والی ضلع کے اندر مرد کلندر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسئلہ ایک چھت کے اوپر بیٹھ کر بیان کرتا ہے, والد بھی نہیں سنتا, والدہ بھی نہیں سنتی, بھائی آ کر پتھر مارتا ہے, حسین علی اس کام سے باز آ جا, یہ باتیں نہ کر. حسین علی کہتے جان تو جا سکتی ہے, اللہ کا قرآن نہیں چھوٹ سکتا. نبی کے غلاموں کا حال دیکھنا ہے تو جب طالب علم آتے تھے پانی کے گھڑے لے کر, بغلوں میں ہوتے تھے نا, ادھر سے آتے نبی کے دشمن. کون آتے؟ آ کر پتھر مارتے گھڑے پر, گھڑے پہ لگتا, گھڑا ٹوٹ جاتا, پانی ضائع ہو جاتا, اور وہ نبی کے دشمن آتے, نبی کے غلام کی بھینسوں کی زبانیں کاٹ دیتے تھے. نبی کے غلام بننا کوئی اتنی آسان بات ہے؟ ہائے, ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. نبی کا غلام ہم نے سمجھا پیسہ جیب سے بھر کر ہوتی ہے. نبی کا غلام کہنے لگا میں کبھی جھوٹی بات نہیں کروں گا, میں جا رہا ہوں. 350 میل کا پرمشقت سفر بنتا ہے. چلتے چلتے حضرت عبد الرحمن خستہ حالت میں آ رہا ہے, سواری بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, بچہ بھی نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی جائیداد لے کر نہیں آیا, تھوڑی سی اپنی حلال کی کمائی لے کر وہ پیڑ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ کے محبوب داستان سن لیے, یہ میری داستان ہے, میں نے آپ کو سنا لی. جو جان مانگو تو جان حاضر, جو جان مانگو تو جان حاضر, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ نبی کے غلام بن گئے, اللہ کریم فرماتے میرے محبوب انبیاء کرام بھی میں اللہ کریم سے مانگتے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لعلک ترضی, اے پروردگار تو راضی ہو جا, اے اللہ تو. اور جب نمبر سلیمان علیہ السلام کا آیا, بات سنائی. حضرت سلیمان وہ پیغمبر ہے, 1 مہینے کا سفر 1 رات میں طے ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو فراوانی بھی اللہ نے دی ہے, لیکن باوجود سب چیزیں ملنے کے حضرت سلیمان کہتا ہے ترضا, اے پروردگار تو راضی ہو جا. آمنہ کے لال کا نمبر آیا, اللہ فرماتے میرے محبوب تو راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کریم یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی, لیکن اپنے نبی کے یاروں کا حال بھی سناؤں. اللہ فرماتے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آیت نمبر 29 سورۃ الفتح 26واں پارہ. اللہ فرماتے میرے محبوب آپ سچے رسول ہیں. آپ ایک بات بڑی قیمتی سنیے, ہم راستے سے گزرتے ہیں, جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں نا, وہ راستے میں ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ تو میں تمہیں ایک نسخہ دینے لگا ہوں, آگے سے کہا کرو انما المشرکون نجس. کیا کہا کرو؟ ایک آدمی کو میرے ایک مقتدی نے یوں کہا نا, میں نے اسے سبق سکھایا, آگے سے اس نے کہا میں کوئی مشرک ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ, تو کہتا ہے میں کوئی رسول ہوں. یا رسول اللہ ہے رسول, یوں کہا کرو. جو آپ کے سامنے یوں کرے نا, آگے کر انما المشرکون نجس. کیا کہنا ہے؟
انمل مشرکون نجس یا ایھا الذین آمنوا خبردار ہو جاؤ ایماندارو. اب سونے کے وقت گئے, جاگو جاگو, جدید دور آ گیا, پڑھا لکھا دور. انمل مشرکون نجس, مشرک اتنا غلیظ ہے, اتنا پلید ہے, اتنی گندگی ہے, اللہ فرماتے مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب میں اور طرف چلا ہوں, یہ بات یاد رکھنا, مشرک اتنا غلیظ کہ مسجد حرام میں داخل ہو سکتا. اللہ کریم یہ جو مسجدیں بنتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں مسجد تو بنائی جاتی ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورت کا نام سورۃ الجن, سورت کا نام سورۃ الجن, جنوں والی سورت. ہائے سورۃ الجن پہ بات یاد آئی. ایک مولانا صاحب خوشاب کے رہنے والے ہیں, بڑا سخت ترین دشمن تھا حسین علی رحمہ اللہ کا. آیا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ تھی, اگر کوئی عالم جاتا کہتے حوامی میں سبا مجھ سے پڑھ لو, 7 حوامی میں پڑھ لو, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. فرماتے تھے مجھ سے سورۃ البقرہ پڑھ لیں, جی اتنا وقت بھی نہیں ہے. بات ہوتی جی سورۃ الطلاق پڑھ لیں, جی وقت نہیں ہے. آخر حضرت سے فرماتے مجھ سے سورۃ الجن پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ اور وہ مولوی صاحب خود سناتا ہے, کہتا ہے میں پہنچا, ابھی تو بوڑھا ہے بیچارہ چارپائی پہ, ابھی تو بہت عقیدے کا موحد آدمی ہے. کہتا ہے میں پہنچا, میں نے کہا حضرت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. حضرت نے فرمایا مجھ سے سورۃ الجن تو پڑھ لے. بس سورۃ الجن پڑھائی. مولوی صاحب کہا کرتا ہے ایک دن سورۃ الجن, ایک دن سورۃ پورا دن گزر گیا سورۃ الجن پر. وہ کہاں ہم علم لائیں. حضرت حسین علی رحمہ اللہ یہ سورۃ الجن سمجھاتے تھے اور یہ مسئلہ آخر میں سمجھاتے. اللہ کریم نے سورۃ الجن میں یہ مسئلہ بیان کیا. آیت نمبر 18 سورۃ الجن 29واں پارہ, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو اللہ کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں, اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں, کس کی پکار کے لیے؟ کس کی؟ مسجد جو اللہ کی بنائی ہے, پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ مسجد جو اللہ کی بنائی ہے, نعرہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کریم کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی نعرہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم اگر تیرے نعرے کے علاوہ کوئی مسجد بنا لے, اللہ فرماتے ہاں سنو, میں اللہ کریم وہ بات بھی سناؤں, ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. آیت نمبر 17 سورہ توبہ 10واں پارہ. او دنیا والو, ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ, اگر کوئی مشرک اللہ کی مسجدیں بنائے, وہ اللہ کے نام کی مسجدیں تو بنا رہا ہے, چندہ دینا نہیں. چندہ موحدین کی مسجد میں دینا ہے, موحدین کی مسجد میں. ہاں اب تو لوگوں نے یوں کہا اللہ کے نام کبھی ہم نے نہیں دینا. ما کان للمشرکین, مولوی صاحب کہتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے, ایک اور جگہ کی بات سناؤں. مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا لوگوں کو یار آج مسجد کے اندر ختم قرآن ہوگا, چلو لوگوں کو مٹھائی کھلا دیں گے کچھ. اس نے کہا کہ ہم کیوں دیں, لوگ نہ کھائیں. توحیدی تھا پکا.
ما کان دیا کرو اللہ کے نام کا دیا کرو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. جو بنیاد رکھ رہا ہے مسجد کی، مسجد کے اندر نعرہ لگے گا یا رسول اللہ کا، مسجد کے اندر نعرہ لگے گا یا علی مدد کا، اور تو مسجد میں چندہ دے رہا ہے، تو بھی اتنا گناہگار ہے جتنا وہ گناہگار ہے. چندہ دینا مشرک کی مسجد میں نہیں دینا. وہ جو صدوقڑی نظر آنی ہے پیسے پائی ہو، مسجد نے منگنا جی. شاہدین علی انفسہم بالکفر. او مرتے وقت خود وہ مشرک جو مسجد اللہ کی بناتا ہے نام پر، اللہ کے نام پر اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے میں ساری زندگی کفر پہ گزار کے جا رہا ہوں. اولئک حبطت اعمالہم. پھر معنی سنیے، ہمارے استاد قاری اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اولئک حبطت، اللہ نے ان کے سارے اعمال چٹ کر دیے، برباد کر دیے، ضائع کر کے رکھ دیے، کوئی عمل بھی باقی نہیں رہتا. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. مسجد اللہ کے نام پر بنائے اور پکارے غیر اللہ کی کرے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کہاں رہے گا؟ اللہ انما یامر مساجد اللہ. اللہ کریم ان بوڑھوں بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ. بوڑھے اور نوجوانوں ہر بندے کو چاہیے اللہ کی مسجد کی بنیاد دیکھے بنانے والا کون ہے. من آمن باللہ، کیا اس کے دل کے اندر اللہ پر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آخرت کا ذکر کیا، پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، پھر آخرت کا ذکر. اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، درمیان کی چیزوں کو قیاس کیا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس مسجد میں نماز پڑھا کرو جو خالص اللہ کی رضا والی ہو. اللہ کی رضا والی وہ مسجد ہے جس مسجد میں نعرہ کس کا بلند ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی ادھر پڑھا کرو، اس مسجد میں پڑھا کرو جو ایمانداروں نے بنائی ہو. جو مشرک نے مسجد بنائی ہو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیا کرو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کریم کا ڈر بھی دل میں رکھنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، مسجد بنانے والا اللہ پر ایمان لانے والا بھی ہو، مسجد بنانے والا آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان رکھنے والا، نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، دینے کا اللہ سے ڈرنے والا ہو. مسجد بنانے والا کس سے ڈرے جی؟ مسجد بنانے والا کس سے ڈرے؟ مسجد بنانے والا تو ولم یخش الا اللہ، اللہ کریم سے. مسجد بنانے والا تو اللہ سے ڈرے، اور مولوی صاحب ہر تو ڈرے. مولوی ہر کسی سے ڈرے. مولوی امام وہ نہ چاہیے، خطیب وہ نہ چاہیے جو ہر سے ڈرے. نہ خطیب بھی وہ ہو جس کے دل میں ڈر کس کا ہو. یار اگر لوگ نہیں دیتے نہ دیں، لیکن دینے والا کون ہے؟ مسجد کے اندر نماز پڑھو، ایمانداروں کی مسجد ہو، اور ایمانداروں کی مسجد کے اندر نماز. اگر امام آگے کھڑا ہے، اللہ امام کون سا کھڑا ہے؟ وہ امام جو اللہ کا غدار ہے، اللہ کریم کے نام پر، اللہ کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں کے ساتھ وسیلے بنا دیے. اللہ کی پکار، رسول اللہ کی پکار، اللہ کی پکار، علی کی پکار کرنے والا ہو. اللہ فرماتے ہیں ایسے امام کے پیچھے بھی نماز، بلکہ اگر ایسا بندہ مر جائے، ایسے بندے کا جنازہ بھی
فیصلہ اللہ کریم کے قرآن کا. اللہ کریم فرماتے ما کانا للنبی والذین آمنوا. اچھا یہ بتاؤ تھک تو نہیں گئے؟ ڈھیلی ڈھیلی جی آئیے تھک گئے. قرآن پاک کی محفل اور ہم تھک جائیں یہ ہو نہیں سکتا. یہ سورت کا نام توبہ 11واں پارہ. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اللہ کا غدار مشرک اگر مر جائے میرے محبوب آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میرے محبوب آپ بھی اور ایماندار بھی للمشرکین اللہ کے غدار مشرک کے لیے استغفروا بخشش کی دعائیں مانگے. نہیں اللہ کریم اگر ہمارا چاچا ہو، والد ہو، بھائی ہو، برادری میں کوئی بندہ ہو مر گیا ہے جنازہ تو پڑھنا. منہ جو رکھنا ہو نگ جو رکھنا ہویا وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَى. اللہ فرماتے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ. اچھا ہم تو جنازے میں اس لیے جاتے ہیں وضو ہو نہ ہو جنازہ پڑھ رہے ہیں، برادری والے کیا کہیں گے؟ منہ جو رکھنا ہویا جی ایسا کوئی جنازہ دل نال پڑا جی. نہیں وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَى. اگر قریبی رشتہ دار بھی مر گیا ہے، والد ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، تم نے جانا ہی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ تو بخشش کی دعا مانگے تو بھی مانگے گا. اللہ فرماتے میرے محبوب اگر آپ بھی اور ایماندار بھی مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے، کیا تصور کرتے ہیں میں اللہ بخش دوں گا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اللہ نے اسے جہنم بھیجنا ہی بھیجنا ہے. بات میں نے شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تو ہیں لیکن الہ اللہ کے سچے رسول تو ہیں لیکن مشکل کشا. اللہ کے سچے رسول تو ہیں لیکن جھولی بھرنے والے نہیں ہیں. محمد رسول اللہ میرے محبوب آپ سچے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے محبوب آپ کے یاروں کا حال یہ ہے، آپ کے ماننے والوں کا حال یہ ہے، جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کے دل آپس میں ملے ہوتے ہیں، ان کے دل آپس میں، اور ہم ایماندار ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل جدا ہیں. ایک سب میں ہوتے ہیں دل ہمارے الگ الگ جدا ہوتے ہیں. اور وہ صحابہ کرام جب آپس کا معاملہ آتا ہے ان کے دل ایک ہو جاتے ہیں. نمبر 2 فرمایا الکفار. میرے محبوب جب کفار کا معاملہ آتا ہے اس وقت کفار سے جدا ہوتے ہیں، کفار سے الگ، آپس کے اندر ایک ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں تراہم رکعا. میرے محبوب آپ کے یاروں کا یہ ہوتا ہے یا تو رکوع میں ہے یا سجدہ سجدے میں یا قیام میں ہوتے ہیں. میں اللہ کریم نے ان کو رکوع قیام سجدے میں دیکھا. میں اللہ کریم نے اعلان کر دیا یبتغون فضلا من اللہ. قیام میں کھڑے ہونا صحابہ کرام کا اپنا کمال نہیں ہے، رکوع کے اندر ہونا صحابہ کا اپنا کمال
صحابہ کا سجدے میں ہونا اپنا کمال، میں اور آپ سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں، کوئی کام کریں اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ، کس کا فضل ہوتا ہے؟ ورضوانا، میں اللہ کریم نے فضل بھی ایسا کیا کہ میں اللہ نے رضا کے اعلان کر دیے۔ اللہ صحابہ کرام سے راضی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اب یہ تو میں اللہ صاحب، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ابتدائی آیت پھر سن لیجئے، اللہ صحابہ کرام سے تو راضی ہے، وہ تو دعویٰ کر سکتے تھے لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کریم تیری سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ تو بندوں پر راضی ہو جا، اور ہمارے راضی ہونے کا معیار یہ ہے جس کے پاس مال دولت پیسہ جائیدادیں زیادہ ہیں، کوٹھیاں کاریں بنگلے ہیں، اس پہ اللہ بڑا راضی ہے۔ حرام سود کی کوٹھیاں بنائی ہوئی باہر لکھا وَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، نا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، او بھاگ بھاگ کر آنے والے، جلدی جلدی آنے والے، سب کا حاصل کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے، من المہاجرین، مہاجرین ایک، نمبر 2 والانصار، انصاریوں کی جماعت، والذین تبعوہم بإحسان۔ اللہ فرماتے میں اللہ مہاجرین سے بھی راضی، میں اللہ انصاریوں سے بھی راضی، اور جو مہاجرین و انصار کے پیچھے میں اور آپ چل پڑے اللہ ان سے بھی راضی، راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف اللہ راضی فرمایا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں اللہ کریم نے جنت تیاری ان لوگوں کے لیے کی ہے جن پر میں اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کریم کون سی جنت؟ فرمایا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جس پر میں اللہ راضی ہو گیا، جنتی بنا دیا۔ اللہ کیسے راضی ہوا؟ آخری بات خلاصہ سنی، آخری بات، میرے اور آپ کے اندر اتنا ایمان نہیں ہوگا، انداز دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ جاتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب یہ میرا وجود دیکھ رہے ہو، جسم میرا دیکھ رہے، ظالموں نے چھلنی کر دیا ہے، انہوں نے ظلم کر کر میرے جسم کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آئے، فرمانے لگے اے خباب ہمارے اوپر ابھی تک وہ حالات تو نہیں آئے جو پچھلے ایمانداروں پر حالات تھے۔ پچھلے ایماندار اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا، غیر ایمان لوگ انہیں گڑا کھدوا کر اندر کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو اتار دیا کرتے تھے۔ وہ حالات تو نہیں آئے نا۔ اللہ کے محبوب اب میں سمجھ گیا ہوں، آئندہ شکایت نہیں کروں گا، اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوٹانے والے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار وطن چھوڑ دیے، جان کی پرواہ نہ کی، پھر اللہ کیسے راضی نہ ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پہ راضی ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اور کیا چاہیے؟ حضرت قاری سے